سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال یہ دن ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اور جناب زینب کبریٰ کی 5ویں ہجری کے اندر ولادت ہوئی ہے، اور جناب زینب کبریٰ کے لقب میں سے القاب میں سے ایک لقب ہے کریمہ۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فقراء کو، مساکین کو بہت زیادہ بخشنے والی تھیں، عطا کرنے والی تھیں۔ توجہ ہے اب تک میرے ساتھ ہوں گے؟ تو بی بی کے القاب میں لقب ہے کریمہ۔ ویسے جناب معصومہ قم کا بھی لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ تو بہرحال جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی ابتدائی زندگی سے بے انتہا مصائب سے گزری ہے، اور ان کے القاب میں لقب ہے ام المصائب، کہ سرور کائنات نے جب ان کی ولادت ہوئی آغوش میں لیا، اپنے رخسار ان کے رخسار پہ رکھی اور بہت زیادہ روئے۔ تو جناب سیدہ نے پوچھا بابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ کیونکہ میری یہ نواسی بہت مصائب سے گزرے گی۔ تو سب رونے لگے، اسے کہا کہ یہ ام المصائب ہے، اور پھر اس وقت نام رسول خدا نے رکھا اور کہا ہذہ زینب، اب یہ اپنے بابا کی زینت ہیں، اپنے بابا کے لیے بھی بیوٹی کا سبب بنیں گی۔ تو اب جناب زینب کی ابتدائی زندگی اپنے نانا کے ساتھ، اپنے والدہ، اپنے والد کے ساتھ، لیکن ابتدا میں پھر اپنے نانا کے آپ نے وصال کے بعد ماں کا ساتھ دیا، نانا کی شہادت کے بعد پھر جناب سیدہ کی شہادت کے بعد بابا کا ساتھ دیا، کیونکہ جناب امیر بڑے سخت مصائب سے گزرے، لیکن ہر مرحلے میں جناب زینب کبریٰ۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے گا، میری خصوصاً اگر بہنیں سن رہی ہیں، کہتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مرد وہ خواتین ہی سے سیکھتے ہیں، جن میں سے ایک ہے غیرت، حیا، ماں سے انسان سیکھتا ہے، بہنوں سے سیکھتا ہے۔ تو اس میں کئی چیزوں میں سکھانے میں خواتین مدد کرتی ہیں۔ ایک اور شے ہے جس کو ماں بیٹی سکھانے میں مدد کرتی ہیں، بہنیں بھی، زوجہ بھی، وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے صبر۔ صبر میں نے اس دن پیش کیا تھا، لیکن ایک اور پہلو کہ جو جناب زینب کبریٰ سے متعلق بہت اہم ہے، کہ صبر کے ساتھ ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو سارے گھرانے کو ایک سخت ترین مراحل کے اندر جس میں ساتھ دیا، اپنے والد کا بھی، بھائیوں کا بھی، کہ صبر تو کیا، خود بھی صابرہ تھیں، اور والد کا سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے، جیسے جناب امیر المؤمنین سے سوال کیا خود سرور کائنات کیف وجدت فاطمہ، آپ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا وجدتھا خیر عون فی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اوبیڈینس میں، اللہ کی اطاعت میں فاطمہ کو سب سے زیادہ مددگار پایا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سیکریفائسز کرنا چاہتا ہے، قربانیاں دینا چاہتا ہے، لیکن ان قربانیوں میں اسے گھر کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ہم سیکریفائس کرتے ہیں لیکن ہمیں گھر سے ہیلپ نہیں ملتی، ارے ہم کب تک فاقے کریں گے، ہم ہی کیوں ہمیشہ سیکریفائس کریں، ہم ہی ماں باپ کا کیوں صفائی کریں، ہم پہلے کیوں جائیں، آپ ہی ہمیشہ کیوں رسپانسبلٹیز لیتے ہیں، دوسرا کوئی اور رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتا؟ تو کئی مرتبہ گھر سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، دین میں بے انتہا قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان دین کی قربانیوں میں ہمیں ساتھ دینے کے لیے سب سے زیادہ جو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ گھر کی خواتین سے ہوتی ہے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے نہ کبھی بابا کے سامنے شکوہ کیا، نہ بھائیوں کے سامنے، بلکہ کہیں کہیں جگہوں پہ مرد ہارتے نظر آتے تھے، یعنی جو اہل بیت کے ساتھ صحابہ اصحاب چل رہے تھے وہ ہارتے نظر آ رہے تھے، مولا بہت ہو گیا، اب اور زیادہ آگے نہ جائیے گا، لیکن جناب زینب کبریٰ اپنے والد اور بھائیوں کا ہاتھ بٹاتی کہتی ہیں کہ نہیں، آپ بے شک آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مسلسل ساتھ دینا، ایمان میں گھر کے اندر کبھی بھی کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ ساتھ دینے میں آگے آگے رہنا۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ شیر دل خاتون، آپ نے کسی مقام پہ بھی ہار نہیں مانی ہے۔ پھر اپنی بہنوں کو، بھتیجیوں کو، یعنی نیسیز، بہنوں کو سسٹرز اینڈ نیسیز، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جو اولادیں تھیں انہیں بہت سکھانے میں مدد کیا۔ ان بچیوں کی تربیت کے اندر سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہے حجاب کا، اور اس کے اندر جناب زینب بہت بڑی مثال ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جو ہند یزید کی بیوی رہی، پوچھا کہ
میں آپ کے بھائیوں پہ، آپ کے بابا پہ ایمان لے آئی ہوں. میں بھی پچھلے دنوں کتاب دیکھ رہا تھا آغا سید کاظم القزوینی کی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جناب امیر کے گھر میں خادمہ تھیں، اور پھر جناب امیر کے بعد امام حسن کے گھر میں خادمہ کے طور پہ رہیں. اور بہرحال تو کہا کہ بھئی مجھے کچھ سکھائیے. تو جناب زینب نے کہا اگر مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے حجاب سیکھ لو، مجھ سے پردہ سیکھ لو. تو اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ان تمام مراحل کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ جب بھی یہ کبھی نہیں کہا ہائے میں بھوکی ہوں، ہائے میں پیاسی ہوں. جب بھی روئیں تو ہمیشہ کا واہ حجابا، ہمیشہ رو کے واہ حجابا کا نعرہ بلند کیا. کسی مقام پہ نہیں کہا میں بھوکی ہوں، میں پیاسی ہوں، جبکہ بھوکی بھی تھیں، پیاسی بھی تھیں، کمزور بھی تھیں، بیمار بھی تھیں، لیکن نہیں، ہمیشہ کا واہ حجابا، یعنی حجاب کا شکوہ کرنے کے بعد راسخ کیا اس عقیدے کو اپنی بچیوں میں، اپنے یعنی خاندان کی تمام بچیوں کے اندر. سن رہے ہیں نا عزیزان گرامی، تک توجہ ہے. تو ایک اور پہلو ہے جناب زینب کا جو میں نے اس دن پیش نہیں کیا تھا، وہ ہے آپ کی عبادت کا پہلو، کہ جناب زینب کبریٰ بہت عابدہ زاہدہ خاتون ہیں. یعنی امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے شام غریبہ میں بھی اپنی پھپھی زینب کبریٰ کو تہجد کی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اس پورے رستے میں جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا رہا، کسی مقام پہ میری پھپھی نے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی، ہر مقام پہ تہجد پڑھتی رہی. کہ شام غریبہ میں سوال کرتے ہیں پھپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے تہجد پڑھتے نہیں دیکھا. تو کہا کہ بیٹا کھانا اتنا کم آیا تھا، میں نے بچوں کو کھلا دیا، اور کمزوری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یعنی اس حالت میں بھی جناب زینب نے تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا، تہجد پڑھتی ہیں. بے انتہا عبادت گزار عابدہ زاہدہ ہیں، بے انتہا عبادت گزار ہیں. یعنی جتنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس سے زیادہ عبادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کرتی ہیں. یہ میں یعنی عام طور سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ لفظ کہ عابدہ زاہدہ نہیں، بلکہ اگر مقابلہ انبیاء سے کیا جائے تو انبیاء بھی جناب زینب کو سلام کرتے نظر آئیں گے کہ ان مسائل میں، ان دشواریوں میں، ان سخت حالات میں، سخت ترین حالات میں جناب زینب نے اتنی عبادت کی ہے کہ انبیاء سلام کرتے نظر آئیں.